اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ محترم حاضرین، ہمیں سورۃ الانعام سے متعلق آج گفتگو کرنی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورۃ المائدہ کے ضمن میں شیخ ربیع بن ہادی مدخلی نے 2-3 نکات چند آیتوں کی روشنی میں بڑے اہم پیش کیے، لہٰذا بہت ہی سرسری طور پر میں ان کا تذکرہ کروں۔ کل بہت ہی مختصر وقت مل سکا، پرسوں کے دن درس نہیں ہو سکا، لہٰذا اس وجہ سے ہم تھوڑا پیچھے ہو گئے، لیکن قرآن پورا کا پورا اہمیت و افادیت میں جو ہے بالکل واضح ہے، اللہ کا کلام ہے، ہر جگہ ہمارے لیے ہدایات ہیں، لہٰذا ہم ان دروس اور ہدایات کو اگر اپنے اندر جذب کرتے ہیں تو ہر اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کے سلسلے میں اگرچہ کافی کچھ باتیں ہوئی، لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک عنوان قائم کیا شیخ ربیع نے، اخلاق الیہود و سبب تسلطہم علی المسلمین، کہ یہودیوں کا اخلاق اور ان کا مسلمانوں پر مسلط ہونے کا سبب۔ آج مسلمانوں پر فلسطین میں اور ایک ظاہری طور پر حکومتی اور براہ راست طریقے پہ وہ مسلط ہیں، اور پوری دنیا میں اپنی فکر، اپنی سازشوں، مکر و فریب کے اعتبار سے غالب سے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کا ہلکا سا تذکرہ شیخ نے فرمایا اور کہا کہ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیتوں نے کافی کچھ حصہ یہودیوں کے اخلاق کے تذکرے میں بیان فرمایا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہودیوں کو یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کا موقع ملا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ چکا، اللہ کی نشانیاں دیکھی، اللہ کی مدد دیکھی، پھر بھی جب ایک بستی میں جانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو جواب دیا، قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس میں بڑے زور آور اور زبردست لوگ رہتے ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں موجود ہوں۔ حضرت موسیٰ اور ان کے علاوہ قوم کے 2-3 اہل علم نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر ان کا جواب کیا تھا؟ قرآن نے نقل کیا انتہائی جرأت والا جواب، ایک نبی اور پیغمبر کے سامنے انہوں نے کہا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیں اور وہاں یہودیوں سے قتال کریں۔ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو کہا آپ اور آپ کا رب جا کے ان سے عمالقہ سے، جس بستی میں جانا ہے ان سے قتال کریں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، جب آپ نے انصار و مہاجرین سے مشورہ لیا بدر کے موقع پر، سورۃ الانفال آج پڑھی گئی، آپ سنیں، ہاں ابھی کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ ہم 2-4 روز کے بعد اس تناظر میں غزوہ بدر اور اس سے متعلقہ امور کو جانیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو صحابہ کرام میں سے بعض نے، مقداد بن اسود نے یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو موسیٰ کی قوم کی طرح جواب نہیں دیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جاؤ اور قتال کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ چلیے اور چلتے جائیے، جہاں تک آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جس سے دوستی کرنا چاہیں دوستی کیجیے، ہم ان کو دوست بنائیں گے، جن سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں دشمنی کیجیے، ہم ان سے دشمنی کریں گے، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، چاہے آپ ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے کہیں۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت مقداد بن اسود کے بیانات پڑھیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ جواب دیا۔ اب اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ نبی کو، پیغمبر کو کتنا ستایا ہے، کتنا پریشان کیا۔ انبیاء، حضرت موسیٰ ہی نہیں دیگر انبیاء کے سامنے بھی سرکشی اختیار کی، پھر انہیں قتل کیا، ان پر ظلم اور زیادتی کی، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت کو ڈال دیا، فباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا، اور یہ قرآن میں فرمایا کہ یہ پنپ نہیں سکتے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور لوگوں کے سہارے کے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ آج بھی جو ان کی حکومت قائم ہے وہ نصارہ کی مدد سے قائم ہے، ان کے دوسرے موافقین اور حلفاء کی، اور وہ بھی اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کے مشترکہ نقطے کی بنیاد پر۔
ورنہ ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ یہود کو بہت کچھ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ ریشہ دوانیوں میں، مکاریوں میں، فریب اور دھوکہ دہی میں بہت آگے ہیں، اور یہ ان کی مذہبی تعلیم ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مذہب دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، لیکن اگر آپ تلمود کو پڑھیں گے، شیعوں کی تعلیم کو دیکھیں گے، مجوسیوں کی تعلیم دیکھیں گے، تو آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے۔ یہود کہتے ہیں کہ اصل انسان صرف یہودی ہیں، اور دنیا میں باقی جتنے انسان ہیں ان کو اللہ نے انسانی شکل اس لیے دی ہے کہ وہ یہود کی خدمت کر سکیں، ورنہ یہودی اللہ کے عنصر سے پیدا ہوئے اور باقی لوگ شیطانی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، سب کے سب نجس ہیں، ان کے گھر سور اور کتوں کے باڑے کی طرح ہیں، اور جو کچھ غیر یہودیوں کی ملکیت میں ہے وہ حقیقت میں اللہ یہود کی ملکیت ہے، اور یہود کو حق ہے کہ پوری دنیا پر قبضہ کرے، وہ چاہے جس طریقے سے کریں۔ خیر، تو ان تعلیمات نے ان کو لوگوں کے خلاف انتہائی بے مروت، بے رحم اور انتہا پسند اور دہشت گرد بنا دیا ہے، لیکن وہ اپنا چہرہ صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ خیر، تو کہہ رہے ہیں کہ اسی بنیاد پر ان کی دوسروں کی مدد سے حکومت قائم ہوئی، ہاں، اور آج جو ہے یہ صورتحال ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے کیے کرائے کی روشنی میں پہلے ذلیل کیا، ذلت سے دوچار کیا۔ آج بھی وہ اپنی ساری مکر و فریب، تعلیمی لیاقتوں اور کئی اعتبار سے ان کے افکار، خیالات اور بنائے ہوئے نظریات جو ہیں پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن یہودیوں کو اگر غور سے دیکھیں تو عزت حاصل نہیں ہے۔ وہ نصارہ جو ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی انہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ بہرحال عالمی ادارے اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، اور چاہے وقتی طور سے عبرت کی بنیاد پر، کسی مختلف قرآن و حدیث میں بیان کردہ مصلحتوں کی بنیاد پر آج مسلمانوں پر یہودی مسلط ہیں، تو اس کی وجہ شیخ نے بتائی، یہ اس وجہ سے کہ مسلمان اپنے عقیدے، اپنے منہج اور اپنے دین سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں بار بار ابھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں، ہندوستان میں کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں، اس پر ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑے شکوہ شکایات کر رہے ہیں، علماء کو اور مسلمانوں کے ذمہ داروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مدد نہیں آ رہی ہے اس کا شکوہ کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ تو میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کی مدد آنے کی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ تم کو عزت کب ملے گی، سربلندی کب ملے گی، اللہ کا عذاب اور فتنہ کب آئے گا، یہ تعلیمات دیکھیے، اور پھر جائزہ لیجئے مسلمانوں میں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا مستحق بنایا ہے یا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ ایک بات خالی صرف اشارہ کروں کہ سودی لین دین کرو گے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر دو۔ اب بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی یہ کر رہی ہے، جنگ کے اعلان کر رہے ہیں اللہ سے، اور پھر اس کے بعد مدد کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر کہا کہ شرک کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی۔ کون سا شرک ہے جو آج مسلم حلقوں میں، طبقات میں نہیں پایا جاتا؟ خیر، تو شیخ نے یہاں بعض روایات کو پیش کر کے یہی کہا کہ مسلمان اپنے دین سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے ذلیل قوم کو آج ان پر مسلط کر دیا، فلسطین میں اور دوسرے مقامات پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب مسلمان اگر اپنی عظمت رفتہ اور اپنی کھوئی ہوئی عزت پانا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے دین حنیف اور دین خالص کی طرف رجوع کرنا۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں، دوسرے طبقات بھی کہتے ہیں، تو دین کا، ایمان کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن صحیح دین، صحیح ایمان و عقیدہ کون سا ہے، اس کے تعلق سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اپنے اپنے مسلک پر عمل کرو۔ اب اس مسلک میں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، شرک ہے، غیر اللہ سے فریاد کرنے کی باتیں ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی صریح مخالفت ہے، اور آپ اس مسلک پر عمل کر رہے ہیں، تو پھر آپ تو اللہ اور رسول کے غضب کو، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ چنانچہ عقائد میں، اخلاق میں، عبادات میں، زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہودیوں کی عزت ذلت کے سلسلے میں جو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اس میں ہمارے لیے یہ عبرت اور نمونہ ہے۔ دوسری چیز انہوں نے ایک موضوع یہ چھیڑا، تحکیم الشریعہ و بیان المعنی الصحیح للحاکمیہ، کہ شریعت کو حکم بنانا اور حاکمیت کا صحیح معنی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے نازل شدہ دین اور شریعت احکامات کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرے گا تو یہی لوگ کافر ہیں۔ چند آیتوں کے بعد اللہ نے یہی بیان دہرایا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ بہت ہی اہم اور نازک معاملہ ہے۔ اس کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو اپنے معاملات میں، اور خاص طور سے جو حکام ہیں، عمراء ہیں، حکومت کے اور اقتدار کے اہل ہیں، وہ
پر فائز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اللہ کے دین اور قوانین کے مطابق ہی اپنا فیصلہ کریں. اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں. اگر کوئی شخص، لیکن یہ معاملہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات کے بجائے دنیا کے قوانین، مغربی دنیا کا یا کوئی اور قانون بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق اپنا نظام چلا رہا ہے، اس قانون پر عمل اور فیصلے کر رہا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن و حدیث کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے، ہمیں اس کے مقابلے میں یہ پسند ہے، اور اس بنیاد پر وہ دنیا کے قوانین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. ذالک بانہم ابغض کیا ہے، انہوں نے کرہو ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو نازل کیا اس کو ناپسند کیا، لہذا اللہ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا. اللہ کے کسی قانون کو ناپسند کرنا کفر ہے. کوئی بھی قانون قرآن و حدیث میں اگر ہے تو ہمیں فوراً اپنے آپ کو روک لینا چاہیے اور دل کو راضی کرنا چاہیے کہ یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، 4 شادی کی اجازت ہے، داڑھی رکھنے کا حکم ہے، شعار ایمان ہے، اور کوئی ایسی چیز ہے جو ہم کو دل میں کھٹکتی ہے، ماں بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، جو بھی ہے اللہ اور رسول کا جو حکم ہے وہ بالکل اچھا ہے، مصلحتوں سے بھرپور ہے، اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. یہ ایک مومن بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے. تو اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے کہ یہ برا ہے تو کافر ہو جائے گا اللہ کے قانون کو. اور اگر کوئی شخص دنیاوی قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کر رہا ہے لیکن وہ یہ دل میں مان رہا ہے کہ اللہ اور رسول کا قانون بہتر ہے، یہ میں مجبوراً کر رہا ہوں، یا جو ہے یہ کرتے ہوئے میں گناہ کا کام کر رہا ہوں. جیسے ایک آدمی مسلمان ہے، شراب پی رہا ہے لیکن شراب پینے کو حرام جانتا ہے، مانتا ہے اور یہ قبول کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں. ایک آدمی نے زنا کا ارتکاب کر لیا، چوری کر لیا، مسلمان ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ چوری اللہ نے حرام کی ہے، گناہ کا کام ہے، میں مجرم ہوں اللہ کے ہاں، تو وہ اپنے آپ کو گنہگار مان رہا ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا ہے کہ چوری حرام ہے، تو وہ اگرچہ گنہگار ہے، فاسق ہے، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا. ایسے ہی اگر کوئی شخص اللہ کے قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور جو ہے اس کو برا سمجھ رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا. شیخ نے یہاں بعض آیتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں سارے معاملات میں اللہ کا قانون ماننا چاہیے، عقیدے میں، عقائد میں، معاملات میں، عبادات میں، دنیا کے کسی بھی لین دین اور تعلقات کی بات ہے، سارے امور میں ہمیں اللہ کے قانون کا لحاظ کرنا چاہیے، اور ان میں سب سے زیادہ مقدم توحید ہے. ہر معاملے میں توحید کا لحاظ کیا جائے. قرآن میں آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص احکامات یا عمومی احکامات بیان کیے، اکثر و بیشتر شروع میں اخیر میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عموماً توحید کا ذکر کیا. ابھی ہم آگے سورہ انعام میں جائیں گے، اس میں 10 وصیتوں کا ذکر ہے، اسی میں 10 وصیتوں کا ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم الا تشرکوا باللہ شیئا. سب سے پہلے سورہ نساء کے آیت 10 حقوق کی آیتیں کی، اس میں سب سے پہلی آیت ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں 18 احکامات بیان کیے، شروعات بھی توحید سے کیا اور اختتام بھی توحید پر. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس سے پہلے کہا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، کہ تمہارے رب کا یہ حکم اور فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. پھر والدین کے حقوق اور پھر دوسرے حقوق بیان کیے گئے. تو توحید میں سر فہرست ہر جگہ پر توحید عبودیت میں اللہ کے قانون کو ہی ماننا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں بہت سارا طبقات ہیں، تحریکی حضرات اور جدید دور کے خارجی، وہ حاکمیت کی اور اس آیت کو عنوان بناتے ہیں اپنے موقف کا کہ جس نے اللہ کے فیصلے کے مطابق، حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، ما انزل اللہ کے مطابق، تو وہ کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے. اس کو بنیاد بنا کہ وہ سیاسی اور حکومتی معاملات میں تو جو ہے اس کو مانتے ہیں، لیکن عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، دوسرے امور میں وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ فلاں سعودی عرب میں، مصر میں فلاں مسلمان حاکم نے فلاں قانون بنایا ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اس کو گولی ماری جا سکتی ہے، وہاں دھماکے کیے جا سکتے ہیں. یہ خارجیت
اور نیراجیت یا کہنے لاقانونیت ہمارے یہاں چل رہی ہے۔ پہلی بات تو ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، اگر کوئی مرتد ہو بھی گیا مسلمانوں میں تو اس کو سزا دینا عوام کا کام نہیں ہے۔ میں اور آپ یا کوئی بھی شخص یہ فیصلہ کرے کہ فلاں کافر ہو گیا اور کافر مرتد ہونے کی سزا اسلام میں قتل ہے، تو کیا ہمارا یہ اختیار ہے، عوام کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس سزا کا نفاذ کریں؟ اگر آپ کے گھر میں اگل بغل میں کسی نے زنا کیا، آپ اس کو کوڑے ماریں گے یا رجم کریں گے؟ کسی نے چوری کیا، آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے؟ چاہے مسلم حکومت ہو، یہ عوام کا حق نہیں ہے، قاضی اور حاکم کا اختیار ہے، اور وہ بھی جرم ثابت ہونے کے بعد، اس کے سارے پروسیجرز جو شریعت نے بتائے پورے ہونے کے بعد۔ لیکن ہمارے یہاں یہ خارجی مزاج چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، فتوے دے دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، اور عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہو گیا ہے۔ میڈیا جو مسلمانوں کو دہشت گردی کے الزام سے متہم کرتی ہے، اس الزام کو طاقت دینے میں ان غلط اور نادان لوگوں کے کردار کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو ریکارڈ کر کے میڈیا پر پیش کیا جاتا ہے، دیکھو ایک مسلمان بندہ یہ بات اس طرح کہہ رہا ہے۔ ہاں، چنانچہ اور اس میں وہ ولا اور برا والا جو صبح کے ہمارے درس میں زیر موضوع ہے بحث، بہت ہی اہم، کہ کس سے رشتہ جوڑا جائے، کس سے رشتہ کاٹا جائے۔ اصول ثلاثہ کے تحت صبح فجر کی نماز کے بعد وہ دروس چل رہے ہیں، اس سے اس کو جوڑ کر دیکھیں گے تو اور زیادہ مسئلہ واضح طور پر سمجھ میں آئے گا۔ چنانچہ یہاں شیخ نے کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا، جو نہیں کرے گا وہ کافر، ظالم یا فاسق ہو جائے گا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ سیاسی پہلو سے تعلق نہیں رکھتا، ہاں، جیسا کہ جو سیاسی جماعتوں اور پارٹیوں سے متعلقہ امور ہیں، ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ صرف سیاست سے اور حکومت سے تو اس کو جوڑ رہے ہیں، لیکن اسی وقت میں وہ اپنے عقائد میں اللہ کے نازل شدہ معاملات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ تحریکی حضرات، نوجوان حضرات جو جہاد اور جوشیلی باتیں کرتے ہیں، وہ اس پر غور کریں کہ وہ حکومت اور سیاست میں اس کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اور اللہ نے جو حکم دیا دعوت دینے کا، خود اپنی اصلاح کرنے کا، عقیدے کو صحیح کرنے کا، منہج کو صحیح کرنا، نماز کس طرح سے پڑھی جائے، اللہ کے رسول کہتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، وہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ یہاں آپ کہتے ہیں کہ چاہے ایسے پڑھو چاہے ویسے پڑھو، چل جائے گا، فاتحہ پڑھو کہ مت، فاتحہ کرو کہ نہ کرو، میلاد کرو کہ نہ کرو، دوسرے لفظوں میں کہو کہ شرک کرو کہ مت کرو، بدعت کرو کہ نہ کرو، ایک ہو جاؤ۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ نبی کی تعلیم ہے؟ کیا یہ ما انزل اللہ کے مطابق ہے؟ جب آپ سنتوں کو چھوڑ کر بدعت اختیار کرتے ہیں، صحیح عقیدے کو چھوڑ کر عبادات میں یا اپنے عقائد میں ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو توحید کے خلاف ہے، تو ما انزل اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ بھی۔ ہاں، چنانچہ شیخ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ مغربی چیزیں نہ ہوں اور وہ اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں مغربی طریقے سے، خاندانی حکومت نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے، کیسے لانا ہے؟ مصر میں انقلاب لے آئے، کرنل معمر قذافی کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، تیونس میں لایا گیا، کہاں آج کہیں بھی اسلامی حکومت اور چین سکون ہے؟ وہ کتنے بھی غلط تھے لیکن ان کے زمانے میں موجودہ حالات سے زیادہ امن چین سکون تھا۔ تو یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ اسلام کو حاکم بنایا جائے، اللہ کی تعلیمات کو، دوسری طرف سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں، ووٹ دینے والی بات کرتے ہیں۔ یہ ووٹ دینا اور جمہوریت یہ اسلام نہیں ہے۔ آزادی رائے، آزادی خیال، مخالفت میں بولنا، کون سی آزادی رائے؟ کیا لوگوں کے خلاف، حکام کے خلاف بولنا، سوشل میڈیا پر کرنا یہ اسلامی تعلیم کا حصہ ہے؟ قرآن نہیں جانتے، ہم انشاءاللہ وہ آیت بھی پڑھیں گے، شاید اسی سورہ مائدہ میں گزری ہے، فَإِذَا جَاءَ کیا ہے، امر من الامن اب الخوف، اذاعوا بہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کے پاس خوف کی یا امن کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلاتے ہیں، آج کے زبان میں کہیے اس کو فارورڈ کرتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، اگر یہ خبر جو ان کے پاس پہنچی تھی امن یا خوف کی، یہ رسول تک پہنچاتے یا ان لوگوں تک جو اہل علم ہیں۔ اس سے علماء نے کہا کہ ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ رسول کو وہ بات معلوم نہیں ہے، تم کو بتا دینی چاہیے۔ حالات اور واقعات میں سے کوئی بات اگر رسول کو یا اہل علم کو معلوم نہیں ہے تو یہ ان کی بے عزتی نہیں ہے۔ فقہ الواقع آج کل دنیا میں کچھ لوگ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء تو قرآن حدیث کی باتیں تو ضرور کرتے ہیں لیکن ان کو حالات کی خبر نہیں ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے اس کی اطلاع نہیں ہے۔ ساری باتوں کی اطلاع سارے لوگوں کو ہے۔
آپ کو بہت ساری خبریں معلوم ہیں لیکن قرآن و حدیث نہیں معلوم ہے تو بیکار ہے. قرآن و حدیث معلوم ہے, کچھ خبریں نہیں معلوم ہے تو پھر بھی چل جائے گا کام, کہ قرآن حدیث پر آپ قائم رہیں گے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایسی کچھ خبر ہو تو لوگوں میں پھیلانا نہیں ہے, فارورڈ نہیں کرنا ہے, جس سے بے چینی پھیلتی ہے. آج ہمارے یہاں کچھ ایسی خبریں آتی ہیں جس سے مسلمانوں کے دل پست ہوتے ہیں, حوصلے ٹوٹتے ہیں, دشمنوں کو خوف بیٹھتا ہے. ایسی خبروں کو بھی لوگ پھیلا دیتے ہیں. ایسا جب ہم کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کا, اسلام کا بھلا نہیں کرتے, غیر مسلموں کا بھلا کر رہے ہیں, ان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں, ان کی منشے کو پورا کر رہے ہیں. لوگ دین سمجھتے ہی نہیں. خیر, تو شیخ نے یہ بہت اچھی بات کہی کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عبادات میں اور دوسرے امور میں, اخلاقیات میں, عقائد میں دوسروں کو ما انزل اللہ سے ہٹ کر مغربی دنیا کے نظریات کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو حکم بناتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ملکوں میں کہتے ہیں اسلامک جمہوریہ, اسلامک ڈیموکریٹی. اب اسلام بھی ہے, ڈیموکریٹی بھی ہے. ڈیموکریٹی جو ہے وہ اسلام نہیں ہے, اسلام جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے. ہاں, اسی طرح اشتراکیہ اسلامیہ, اسلامک سوشلزم. سوشلزم, کیا اسلام کو اس پیوند کی ضرورت ہے؟ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس میں اشتراکیت کی گنجائش ہے. ڈاروین, لینن, فلاں اور فلاں کے بنائے ہوئے فلسفے, یہ یہودیوں کا ایجاد کیا ہوا اشتراکیت کا وہ ہے. سیکولرزم, جمہوریت, یہ سب یہودیوں کے ذہنوں کی اپج ہے. اور یہی کہتے ہیں کہ ہم اگرچہ تھوڑے ہیں, یہودی اس پر فخر کرتے ہیں, لیکن پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہے. آج پوری دنیا کا نظام وہی چل رہا ہے جو یہودیوں کا ایجاد کردہ ہے. سودی نظام جب 300 سال پہلے لگ بھگ شروع ہوا تھا, بینکنگ سسٹم, تو اس وقت عیسائی دنیا اور چرچ نے بھی اس کی مخالفت کی تھی. عیسائیوں نے بھی کہا تھا کہ اس قسم کے سودی لین دین کی گنجائش ہمارے مذہب میں نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ بتدریج یہ صورتحال بن گئی کہ آج ان کی بھی اکنامی اور ان کے بھی معاشیات کا نظام اسی پر کھڑا ہوا ہے, اور پورا یہودی معاشیات کا غلبہ ہو گیا ہے. مسلمانوں میں جو بچنا چاہتا ہے بہت مشکل ہے کہ وہ اس بینکنگ نظام سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو وہ لوگ وجہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہمارے نظریات کے مطابق عمل کر رہی ہے, جو نہیں کرنا چاہتا وہ بھی مجبور ہے. چنانچہ ہمارے یہاں اشتراکیت اسلام اور تمثیل اسلامی ہر معاملے میں مغرب کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں اور اس پر زور لگاتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف جو ہے فتوی بازی کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے فلاں حاکم اور فلاں لیڈر نے اسلام کے خلاف یہ فلاں چیز کو اختیار کیا ہے, اللہ کے نازل شدہ, اس لیے وہ کافر ہو گیا, اس کو گولی مار سکتے ہیں. ہاں, لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں تو جو کچھ مغرب کی دنیا سے مسلمانوں کے ملکوں میں لایا جا رہا ہے, یہ لوگ جو اس دعوت کو پیش کرتے ہیں وہ آگے آگے رہ کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور ان بیماریوں کو دشمنوں سے لے کر مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں. لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد میں بھی اللہ کی تعلیمات, اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اسی کو حکم بنائیں. جو عقیدے کے معاملے میں ہمارے یہاں پڑھا پڑھایا نہیں جاتا, اس کی اہمیت کا بھی بہت سارے لوگوں کو احساس نہیں ہے. جب شرک, توحید اور اس سے متعلقہ امور کی ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے, اس کو لگتا ہے کہ غیر ضروری بات کر رہے ہیں, ایسی چیز پیش کر رہے ہیں جس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے یا بہت اہم نہیں ہے, جبکہ اس سے زیادہ اہم کوئی چیز ہے ہی نہیں. تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ, ابتدا, انتہا, ان کی دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ عقیدہ ہی ہے, اور ہمارے ہاں اسی کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ عقائد میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلے کریں, عبادات میں بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی اسی کو اختیار کریں. واجب ہے, یہ چیز ہم پر واجب ہے, اور کسی بھی حاکم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے علاوہ دوسرے احکامات پر جو ہے فیصلہ کرے, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ حلال ہے, ایسا کرنا جائز ہے اور شریعت کو پیچھے چھوڑ دینا درست ہے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ کافرین, ظالمین اور فاسقین میں سے ہوگا, کفر اکبر, فسق اکبر اور ظلم اکبر کا وہ شکار ہوگا. اگر وہ ان کا یؤمن اگر لیکن اگر وہ شریعت پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ شریعت حق ہے اور شریعت سے ہٹ کر دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کر کے وہ غلط کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, تو وہ شخص, ایسا شخص سزا کا تو مستحق ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا. یہ کفر ہوگا لیکن نچلے درجے کا کفر ہوگا, کفر اصغر ہوگا, جس کے ارتکاب سے کوئی آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اس کو بہت اچھی طریقے سے جانیں, خاص طور سے نوجوان.
اس کو نہ سمجھنے سے بہت فساد پیدا ہو رہا ہے اور لوگوں میں ایک قسم کی بے چینی پائی جاتی ہے، تضاد پایا جاتا ہے، علماء پر الزام تراشی کی جاتی ہے۔ جب علماء کرام کچھ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں یا کسی گناہ کرنے والے کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو کافروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ذہن نشین رہے کہ یہ کفر دونا کفر، یہ جو لفظ استعمال کیا یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، حبر الامہ، ترجمان القرآن، جن کو اللہ کے رسول نے دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو الکتاب کا علم دے۔ تو حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا کہ اگر کوئی شخص دوسرے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور حلال سمجھتے ہوئے نہیں کر رہا ہے تو وہ کم درجے کا کفر ہوگا، عملی کفر ہوگا، ایمان سے خارج کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں ہیں، صحابہ، تابعین اور بعد کے علماء میں ایک بڑی تعداد ملے گی جو اسی مفہوم کی وضاحت کرتی ہے۔ صرف اس میں ان لوگوں نے مخالفت کی ہے جو خوارج تھے، خارجیوں نے اس مفہوم کی مخالفت کی، اور آج کے زمانے میں خارجیوں کے نہج پر جو چل رہے ہیں پوری تاریخ میں اور آج بھی وہی لوگ یہ فتوے دیتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب ہم اور آپ جیسے آج یہاں مولانا ابوالعلا مودودی صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کو معاف فرمائے، وہ ایک بات کہتے تھے، ان کا ایک جملہ بڑا مشہور تھا، جماعت اسلامی والے اکثر دہراتے تھے کہ ووٹ دینا شرک ہے۔ اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں اگر ہم نے یہاں ہندوستان میں ووٹ دے دیا تو یہ کافر حکومت ہے، اور آپ ووٹ دے رہے ہیں تو جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کو آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں جانے کے بعد قانون بنائے گا، تو آپ اسے قانون سازی کا درجہ دے رہے ہیں، اور قانون بنانے کا حق ایک مسلمان کے اعتبار سے عقیدے کے مطابق صرف اللہ کا ہے۔ تو اللہ شریعت ساز اور قانون ساز ہے، اور آپ ممبر پارلیمنٹ اور ممبر اسمبلی کو بنا رہے ہو، اس لیے اگر آپ نے ووٹ دیا تو آپ مشرک ہو جائیں گے۔ کیا یہ بات صحیح لگتی ہے؟ ایک آدمی مسلمان یہاں جتنے بیٹھے ہیں ذرا غور کریں، ایک موٹا سا اور چھوٹا سا سوال کہ جب ہم میں سے کوئی شخص کسی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے ممبر کو، امیدوار کو ووٹ دیتا ہے تو کسی ذہن کے کسی خانے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو قانون بنائے گا اسمبلی میں بیٹھ کر، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، ان کے بنائے ہوئے قانون کو ہم اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کی طرح سمجھتے ہیں؟ کسی کا یہ عقیدہ ہوتا ہے؟ اگر ہندوستانی حکومت نے حجاب پر کچھ پابندی یا کچھ لگائی تو مسلمان اس کو حرام سمجھنے لگا؟ اگر انہوں نے گائے کو کاٹنے کو ممنوع قرار دیا، ٹھیک ہے یہاں کے قانون کے مطابق ہم نہیں کاٹتے، یہ الگ بات ہے، لیکن کیا ہم اس کو حرام سمجھنے لگے اس لیے کہ ہندوستانی قانون نے منع کیا ہے؟ کوئی ایک علم والا مسلمان چھوڑیے، ایک جاہل مسلمان، عام درجے کا مسلمان، کیا وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں رکھتا۔ تو ان کے قوانین کو اور ان کو ایک جیسا نہیں مانتا۔ اور آج مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، ہمارے یہاں الیکشن میں حصہ لینا، ووٹ دینا ایک دوسری مجبوری بن گئی ہے۔ ہماری شہریت پر سوال یہ نشان لگا ہے، پورا ہندوستان اس بات پر لاتا ہے، NRC کے خلاف جو ہے تحریک بنا ہوا تھا کہ یہاں ہمارا ووٹر لسٹوں میں اور دوسری جگہ نام کاٹ کے ہمیں باہر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ووٹ دینا چاہیے۔ اور اسی بنیاد پر ان حکمتوں کے بعد کچھ سالوں کے بعد مولانا ابوالعلا مودودی کی جماعت والے آج سیاسی پارٹی بنا لیے ہندوستان میں۔ میں نام لے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بالکل واضح رہے، بات صاف سامنے رہے، ان کا طنز اور ان کی بے عزتی کرنا مقصود نہیں ہے، مسئلے کو واضح کرنا مقصود ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک چیز کو پہلے شرک کہہ رہے تھے، اب اس کا حصے دار بن رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے کہ کل تک شرک تھی آج دین کا حصہ بن جائے؟ غلط بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ اور پھر اس بنیاد پر انہوں نے تو مان لیا، ان کی پیدا کی ہوئی ایک تنظیم جس پر ہندوستان میں بین ہے، وہ آج کہتی ہے کہ جماعت اسلامی والے بھی مرتد ہو گئے، سیمی کے لوگوں، میں نے خود کچھ لوگوں سے پہلے بات کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مرتد ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ خارجیت ہے، یہ خارجیت ہے۔ حضرت علی اور بہت سارے صحابہ کرام کو ان خارجیوں نے کافر کہہ کے، انہوں نے حکم بنایا تھا نا مصالحت کرنے کے لیے، ان کو کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا کہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ اور دیکھو حضرت علی نے حضرت علی اور معاویہ نے عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنا کے مصالحت کی بات کی، تو پھر یہ شرک کرنے والے ہو گئے، کافر ہو گئے۔ حضرت ابن عباس نے بہت مناظرہ کیا تو بڑا بہترین جواب دیا ان کو کہ ایک بات بتاؤ کہ مسلمانوں کا امت کا جھگڑا بڑا ہے یا میاں بیوی کا؟ کہا مسلمانوں کا۔ کہا آپ تو اس معاملے میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو کافر کہہ رہے ہو، ابو موسیٰ اشعری، عمرو بن عاص کو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، اس مرد کے گھر سے ایک حکم اور عورت کے گھر سے ایک حکم، حکم کا معنی قاضی،
فیصلہ کرنے والا، ثالث، ہاں جو بھی ترجمہ کرو، جج، ہاں تو تم ایک اس کے گھر سے اور اس کے گھر سے ملا لو اور دونوں کو بات چیت کراؤ، اگر وہ اخلاص رکھتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو ملا دے گا۔ حضرت ابن عباس نے کتنا بہترین استدلال کیا قرآن سے۔ تو کیا میاں بیوی کے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے دنیا میں انسان کو حکم بنانا اللہ کہہ رہا ہے، تو کیا یہ شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ 4000 خارجی تھے، حضرت ابن عباس نے جا کے پوچھا تمہارا اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے اپنے 3 سوال بتائے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا جو میں نے بتایا، تینوں کا جواب قرآن سے دیا حضرت ابن عباس نے۔ 4000 میں سے 2000 نے توبہ کر لی تھی۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ لوگوں کو علماء سے، جو قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں، ان سے تعلق رکھنا چاہیے، ان سے رہنمائی اور روشنی لینی چاہیے۔ یہ خارجیوں کے پاس علماء نہیں تھے۔ حضرت ابن عباس جب ان کے پاس گئے تو پہلی بات یہی کہی کہ میں تمہارے درمیان انصار اور مہاجرین جو قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں، ایسے کسی بھی آدمی کو نہیں دیکھتا۔ یہ جاہلوں کا جمگٹا تھا، جہالت کی بنیاد پر قرآن کی غلط تشریح کر کے صحابہ کرام کو کافر کہہ رہے تھے، اور ان کا یہی فتویٰ ہے کہ جو مسلمان ما انزل اللہ کے علاوہ فیصلہ کرتا ہے وہ کافر ہو گیا، اب اس کی جان ماری جا سکتی ہے، اس کی عزت لوٹی جا سکتی ہے۔ یہ داعش کے لوگ اور ایسی تنظیمیں جو پیدا ہوئی، وجود میں آئی، جن کو پیچھے سے یہود اور نصارہ پیدا کرتے ہیں، ان کا یہی خیال ہے کہ ایسے مسلمان جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ما انزل اللہ کے بلا کے خلاف جو فیصلہ کرتے ہیں، وہ کافر ہو گئے، ان کی جان مال کو ہم مار سکتے ہیں۔ بات تھوڑی طویل ہو گئی، میں 5 منٹ کر کے آج کا درس سورہ انعام میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن اسی کو تھوڑی سی رہ گئی بات، اسی کو پورا کر کے آج کا درس انشاءاللہ سورۃ الانعام پر کل گفتگو کریں گے۔ تو کہا کہ یہ اکبر الکبائر میں سے ضرور ہے، کوئی شخص اگر ما انزل اللہ سے ہٹ کر فیصلہ کرتا ہے یہ، لیکن یہ خوارج کا نظریہ تھا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ صرف گنہگار نہیں ہوتا بلکہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس چیز کو انہوں نے حاکمیت اور چند مخصوص چیزوں سے جوڑ رکھی ہے ہمارے یہاں لوگوں نے، ہاں، کہ وہ مسلمانوں کو، گنہگار مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ آج کے زمانے کے خوارج العصر، جو آج کے زمانے کے خارجی ہیں، یہ صرف لا یکفرون الا بالحاکمیہ، وہ تو کہتے تھے کہ کوئی بھی گناہ کبیرہ کرے تو اسلام سے خارج۔ اور آج کے جو خارجی ہیں، تحریکی حضرات، پوری دنیا میں نام الگ الگ ہیں، کہیں حزب التحریر، کہیں اخوان المسلمین، کہیں کچھ اور، ہم آپ کے ملک میں، آپ کی ریاست میں بھی ایک تنظیم بنی ہے، میں نے ان کے بھی خیالات سنے کہ ایسے ہی ہیں۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ حاکمیت کی بنیاد پر صرف کافر کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے، اس کی قبر پر چادر چڑھا رہا ہے، اس کے نام کی قربانیاں کر رہا ہے، یا کوئی حلول کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی میں اندر حلول کر جاتا ہے، جیسے صوفیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ طریقت کے راستے پر چلتے چلتے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اور بندہ مل جاتا ہے۔ یا کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے وحدت الوجود کا کہ ساری کائنات اللہ کی ذات سے نکلی ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، اس پنکھے میں اللہ ہے، اس چھت میں اللہ ہے، اس ٹیبل میں اللہ ہے، میرے اندر اللہ ہے، اس موبائل میں اللہ ہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں بالکل صاف صاف عبارتوں میں ان کے یہاں ہے کہ کتے بلی سور میں بھی نعوذ باللہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، عذاب نہ آ جائے، کہ کتے بلی میں بھی اللہ ہے۔ شیخ تلمسانی شبلی اور ان کے اقوال، جنید صاحب کے اور دوسرے جو بڑے بڑے صوفی گزرے ہیں، اس سے بڑا کفر علامہ ابن ابی العز حنفی عالم ہیں پرانے 7ویں 8ویں صدی کے، وہ لکھتے ہیں کہ وہ حلول اور اتحاد کا، کہ اللہ کسی کے اندر آتا ہے، ہاں، اور ساری کائنات اور اللہ ایک ہی ہے، یہ جو عقیدہ ہے یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے اتحاد والا۔ اپنشد میں آپ دیکھیے، ہاں، ان کا جو شنکر آچاریہ پرانا گزرا ہے اس کا یہی عقیدہ تھا۔ تو جو یہ عقیدہ مانتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نصارہ سے بڑا کافر ہے، کیونکہ نصارہ نے تو صرف یہ مانا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ ہے۔ نصارہ عیسائی صرف حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتے تھے، تثلیث کے قائل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 کا تیسرا ہے۔ تو صرف حضرت عیسیٰ میں ماننے پر کہا، اور یہ تو اتحاد والے تو ہر چیز میں اللہ کو مان رہے ہیں، تو کتنے بڑے کافر ہوئے۔ روئے زمین کا سب سے بڑا شرک اور کفر ہے، جو ہمارے یہاں بظاہر بہت سیدھے سادے نظر آنے والے اہل تصوف، آج کے زمانے میں جتنے تصوف کے سلسلے ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، رفاعی، سہروردی اور جو دوسرے ہیں، سب میں یہ تقریباً عقیدہ پایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے اس بات کا شروع میں اعتراف نہ کریں، لیکن ان کی کتابیں، ان کی ساری چیزیں بھری پڑی ہیں، اور وہ اس تصوف کے وجود کا مقصد بھی لوگوں کو اسلام سے دور کرنا تھا۔ اس کی تحریک
غیر اسلام کے دشمنوں نے جو باطنیہ فرقوں کے پیدا کرنے والے ہیں، یہ مزدکی، یہودی، دوسرے، جب مسلمانوں کی بڑی فتوحات اور ان کا حریرہ لہرانے لگا اور بڑھتا گیا، تو ان لوگوں نے میٹنگ کی. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کی کتابوں میں دیکھیے میٹنگ کی کہ مسلمانوں کے اس سیل رواں کو، سیلاب کو کیسے روکا جائے. تو میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی چال چلی جائے کہ ان کے اندر گھس کے ان کو کمزور کیا جائے، ان کے عقیدے کو خراب کیا جائے، ان کو قرآن سے دور کیا جائے. تو باطنیہ کے کئی فرقے اسی بنیاد پر وجود میں آئے کہ ہم یہ کہیں جا کے کہ قرآن کا ظاہری معنی بھی ہے، باطنی معنی بھی ہے. یہ جو علماء بات کرتے ہیں ظاہر کی بات کرتے ہیں، اس کا اصلی معنی باطنی ہے. اب یہ مانیں گے کیسے؟ تو ان کو منوانے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو تفسیر ہم پیش کر رہے ہیں یہ اہل بیت کے فلاں امام نے بیان کیا. مسلمان ایسے ہیں کہ اہل بیت کا نام سن کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور بات کو قبول کر لیتے ہیں. تو ہم جھوٹی طور پہ کہہ دیں کہ یہ اہل بیت کا قول ہے، لوگ مان لیں گے. اس کے نتیجے میں باطنی فرقے جو وجود میں آئے، محمرہ، دروز، یہ آج عرب دنیا میں دروز پائے جاتے ہیں. بہائی اور قادیانیوں کو بھی لوگ باطنیہ میں شریک کرتے ہیں. ہاں، بشار الاسد جو شام کا حاکم ہے، یہ نصیری فرقے کا ہے، جو غالی شیعہ اور باطنیوں میں شمار ہوتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے اندر آ گیا تھا، حلول کر گیا تھا. تو اب یہ ساری چیزیں تھوڑی سی میں نے وضاحت کی کہ ان عقائد کے ماننے والے جو گرد و پیش میں مسلمانوں کے ارد گرد میں ہے نا، یہ تحریکی حضرات جو حاکمیت کی بنیاد پر حکام مسلمین کو کافر کہتے ہیں، وہ ان صوفیوں کو جو حلول اور اتحاد کا عقیدہ رکھتے ہیں، قبر پرستوں کو جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، کھلا شرک کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. تو ان کی توحید کتنی محدود ہے، حاکمیت میں صرف جوڑ دیا، اور نتیجے میں وہ جو کھلا شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اسلام سے خارج ہونے والے عقائد پر عمل کر رہے ہیں، عقائد کو اختیار کر رہے ہیں، اس پر خاموش ہیں. لہٰذا مسلمانوں میں وہ چیزیں چل رہی ہیں، جبکہ اس پر سب سے زیادہ محنت ہونا چاہیے. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا عندہم من ائمۃ الاسلام مع الاسف الشدید، کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک جو ہے، جو لوگ ایسے عقیدے حلول اتحاد رکھتے ہیں، ان کو یہ مسلمانوں کے امام اور نہ جانے کیا کیا شمار کرتے ہیں. ابن عربی کو آج ہمارے یہاں بہت سارے علماء شیخ اکبر کہتے ہیں. فصوص الحکم، ہاں، اور اس کی کتاب کیا ہے، فتوحات مکیہ، یہاں مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی، پڑھیے اس کو. اس میں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. وہ کتے کو اس کے اشعار پڑھیے، بہت مشہور ہیں. وہ کہتا ہے کہ اے رب تو بندہ ہے، میں رب ہوں، میں بندہ ہوں، تو رب ہے، تو کون کس کی عبادت کرے. وہ کتے کو بھی کہتا ہے یا سیدی آقا، اللہ اس کے اندر بھی ہے. ابن عربی، اس کو یہ لوگ کہتے ہیں شیخ اکبر. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے شرک کرنے والے، صریح کفر کرنے والے، قرآن حدیث اور نبی انبیاء کی تعلیم کی مخالفت کرنے والے، ان کو یہ ائمہ کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں، شیخ اکبر کہتے ہیں. جبکہ مسلمان جو اللہ کی شریعت، مسلمان وہ ہے جو اللہ کی شریعت کا التزام کرے اور اللہ کی حاکمیت مانے، شریعت کے تمام امور میں اور تمام جزئیات میں. رہے گناہ تو ایسے گناہ جو جس کے ارتکاب سے اسلام سے آدمی خارج نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن حدیث دلالت کرتے ہیں، اسی پر صحابہ اور ائمہ اسلام بھی ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی جو کچھ واقعات ہوئے، کسی سے زنا ہو گیا، چوری کر دی، سزاؤں کا نفاذ ہوا، لیکن کسی صحابی نے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسلام سے خارج ہو گئے. لیکن بہرحال گناہ کچھ ایسے ہیں جو اسلام سے خارج کرتے ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جس کے کرنے سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا ہے. کفر والی جو چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ جو ارکان ایمان میں سے کوئی رکن کا انکار کرے. جیسے کوئی شخص کہے کہ میں جو ہے تقدیر کو نہیں مانتا، اس دین کا رکن ہے. کوئی کہے کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا، کوئی کہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، کوئی شریعت کے واضح چیز جو حلال حرام ہے، سود حرام ہے، کوئی کہے کہ میں سود کو حرام نہیں مانتا، زنا کو حرام نہیں مانتا. تو جو شریعت سے ثابت شدہ واضح چیز کو یا کسی رکن کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا. ہاں، اور ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آج ایسے ہیں منکرین حدیث میں. کوئی عذاب قبر نہیں مان رہا ہے، کوئی واقعہ معراج کا انکار کرتا ہے، کوئی جو ہے بعض جو ہے معجزات کا انکار کرتا ہے. ایسے لوگوں کو یہ مسلمان مان رہے ہیں. ہاں، اور جو ہے اس کے سبب سے یہ بہت سارے گمراہیاں مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں اور بے دینی کو اسلام کے نام پر پھیلا رہے ہیں، اور مسلمانوں میں جو صحیح ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر کافر قرار دیتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ تم کفر میں واقع ہو. ایسا کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو کفر میں واقع ہیں، لیکن ہم
آپ کو کافر نہیں کہتے اس لیے کہ آپ جاہل ہیں، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا تھا، ایک آدمی کبھی کبھی کفر کا ارتکاب کر کے بھی کافر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جاہل ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، کافر ہونے کی تمام شرطیں اس کے اندر پائے نہیں جاتی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک آدمی کافر ہوگا جب اس کے سامنے دلائل واضح ہو جائیں اور ثابت ہونے کے بعد بھی وہ انکار کرتا ہے، تب کہیں گے کہ یہ کافر ہوگا۔ اب کفر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے دعا کرنا یہ کفر اور شرک ہے، قرآن کی دلیل ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ احقاف کی آیت۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، یہ کفر ہے۔ قرآن کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ اس کا مطلب نماز اگر دوسرے کے لیے پڑھی تو شرک ہوا، اسی طرح قربانی دوسرے کے لیے کی تو شرک کیا۔ اللہ نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں بتائی ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جبکہ ان چیزوں میں سے بہت ساری چیزوں کو لوگ ارتکاب کیے ہوئے ہیں اور یہاں لوگ خاموش ہیں۔ یہ شیخ نے کہا اس تناظر میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے منہج کو سمجھیں۔ کافر، مشرک، کسی کو بھی فتویٰ ہم نہیں دے سکتے، اس کے اپنے اصول و آداب ہیں، اور غلطیاں کرنے پر ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں، ان کی غلطی کو عوام میں نہ پھیلائیں۔ اور تیسری بات وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے بھی اگر تھوڑی سے بھی انحراف کیا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ منہج اہل سنت والجماعت یہی ہے، اور کوئی شخص اگر جہالت کی بنیاد پر کوئی چیز کر رہا ہے تو وہ اللہ کے ہاں معذور ہے، کوئی اجتہاد کی بنیاد پر اگر غلطی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو بھی اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک موضوع چھیڑا جو تھوڑا سا طویل ہے، لیکن میں اس کو 2 منٹ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ وحدت ادیان کا رد، وحدت ادیان کا کچھ لوگوں کی ایک دعوت، اور دنیا میں عالم اسلام میں یہ ایک تحریک چلی کہ سارے دین ایک ہیں، خاص طور سے جو آسمانی مذاہب ہیں ان کو ملا کر چلایا جائے۔ کہتے ہیں کہ کرنل معمر قذافی نے بھی جو گرین بک لکھی ہے الکتاب الاخضر، مولانا وحید الدین خان صاحب نے سبز کتاب کے نام سے اس کا ترجمہ کیا، میں نے پڑھا نہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں وحدت الادیان ہے، یہودیت، نصرانیت اور اسلام کو ملا کر چلایا جائے۔ ہاں، تو ہمارے یہاں بھی شیخ نے اس کا ذکر کیا کہ اس صورت میں سورہ مائدہ میں جو ایک جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں میں دشمنی اور عداوت کے اعتبار سے سب سے سخت یہودیوں کو پائیں گے اور پھر مشرکین کو، اور ان کے مقابلے میں نصارہ کو پائیں گے کہ مسلمانوں سے مودت میں زیادہ قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں نصارہ کی تعریف کی کہ ان میں کچھ ایسے قسیس، علماء، رہبان، عابد و زاہد لوگ ہیں جو استکبار نہیں کرتے، ہاں، اور ان کے اندر خشوع ہے، اور جب وہ اللہ کی نازل شدہ آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نصارہ ہمارے اقرب ہیں، لہٰذا جو اچھے نصارہ ہیں ان سے ہم کو بھائی چارہ اور وہ اختیار کرنا چاہیے اور ان سے تعلق قائم کرنا چاہیے، اللہ نے تعریف کی ہے۔ بعض لوگ اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہودیوں میں بھی کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، لہٰذا ان سے تعلق ہونا چاہیے، یہودی ہمارے دشمن ہیں، نصارہ ہمارے دوست ہیں۔ یہ جو شیخ نے نقل کیا، اس کا اظہار کیا کہ بعض لوگ جیسے اخوان المسلمین نے جب نصارہ کے ساتھ پروگرام کیا تو اس میں یہ کہا، شیخ حسن البنا جو اخوان المسلمین کے بانی ہیں انہوں نے کہا کہ یہودیوں سے ہماری دشمنی دینی نہیں ہے، ہاں، بلکہ دینی اعتبار سے تو بھائی چارہ ہے، ہمارا اختلاف ایسا ہے حکومت کا اور فلاں چیز کا۔ اور اس کے علاوہ بھی مصر کے بعض علماء نے، جامعہ ازہر کے مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے قربت قریب قرار دیا ہے، اور اس تناظر میں ان آیتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ تو کہا یہ دلیل بنانا انتہائی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن نصارہ کی یہاں تعریف کی اس کا ایک پس منظر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے کے ابتدائی دور میں جو مسلمان ہجرت حبشہ کر کے گئے تھے، وہاں جب اللہ کے رسول نے نجاشی بادشاہ کو، جن کا نام اسہمہ تھا، ان کو جب خط لکھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے بعد جو ہے مسلمانوں کو بلایا، جس میں حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی وہ بھی تھے، ان کو بلایا، پوچھا کہ تمہارے نبی کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، اور ان کی تعلیمات کیا ہیں، جو قرآن ان پر نازل ہوا اسے پڑھ کر سنائے۔ تو اس وقت سورہ مریم نازل ہو چکی تھی، حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیتیں حضرت اسہمہ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اور انہوں نے اس موقع پر یہ عیسائی علماء کو اور عابد و زاہد لوگوں کو بھی اپنے ساتھ دربار میں بلا لیا تھا۔ جب حضرت جعفر نے ان کے سامنے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی سورہ مریم کی، تو جتنے نجاشی اور وہاں کے جو عیسائی علماء تھے سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، اور ان میں سے اکثر و بیشتر نے
اسلام قبول کر لیا، ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی جو ایمان لے آئے ان آیتوں میں. ہاں ان کی تعریف کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف نہیں کی ہے ان عیسائیوں کی جو مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں، سازشیں بنتے ہیں ان کو مرتد کرنے کے لیے، پوری دنیا میں مشنریز کو بھیجتے ہیں. ہر عیسائی ملک آج کی تاریخ میں جو ہے ویٹیکن سٹی کو، جو عیسائیوں کیتھولک چرچ کا مرکز ہے، سینٹر ہے، اس کو جو ہے کروڑوں ڈالر سالانہ بیچتے ہیں مشنریز کے لیے، جس کا اصل رخ مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے. ہاں مسلمانوں کو عیسائی بنایا جائے، نہ بنایا جائے تو نہ بنایا جائے، کم سے کم اسلام سے دور کیا جائے. یہودی اور عیسائی تحریکیں چل رہی ہیں. یہ اسرائیل کا وجود جو ہے 1948 سے عربوں کے بیچ میں ہے، اسے کس نے قائم کیا؟ انہی عیسائیوں نے قائم کیا. ہاں تو یہ عیسائی یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. قرآن نے متعدد مقامات پر کہا، ہم صبح کے درس میں پڑھ رہے ہیں کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی نفرت ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور دلوں میں جو ان کے کینہ کپٹ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ اس سے بھی بڑا ہے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا عیسائیت اور یہودی، اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، جو عالمی ادارے ہیں اور دوسری حکومتیں ہیں، ان سے مل کر کس طریقے سے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہے ہیں، مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں، اسلام کو مٹا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا پر کتنا خرچ کر رہے ہیں، اور یہ ساری حرکتیں سامنے ہیں. ایسے یہود و نصارہ سے دوستی گانٹنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. شیخ نے کہا کہ قرآن میں اقربہم مودتاً کہا اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ وہ لوگ، یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں. یہ یہودیوں کے مقابلے میں، یہودی جتنی نفرت کرتے ہیں، نصارہ جتنی نفرت کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کی نفرت کم ہے. ہاں یہ سارے کے سارے اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. اور بعض نصارہ تو یہود سے زیادہ عداوت رکھتے ہیں. ان میں کچھ زندیق ایسے ہیں جو یہودیوں سے زیادہ سخت ہیں. اور شیخ نے بھی اسی کا ذکر کیا کہ مسلمان ملکوں کے بیچ میں نصارہ نے ہی یہودیوں کے ناپاک وجود کو جو ہے قائم کیا. اور ہندوستان میں بھی ان کے کہنے کے مطابق مسلمانوں سے حکومت چھینی مغلوں وغیرہ کی، اور پھر اس کے بعد جب یہاں آزادی دی تو ایسا بیج بویا کہ مسلمان ٹکڑے ہو جائیں، بڑھ جائیں، اور مسلمان غیر مسلموں کے دستے نگر رہیں، ان کی حکومت اور طاقت قائم ہو، مسلمانوں کی حکومت قائم نہ ہو. اسی طریقے سے دنیا کے مختلف علاقوں میں آج ہم دیکھیں کہ نصارہ روافظ کو مسلمانوں پر مسلط کر رہے ہیں. ہم اور آپ پڑھتے ہیں فلسطین کے حالات اور روتے ہیں، لیکن فلسطین کے کی ہی طرح ایک پورا علاقہ ہے جو کروڑوں پر مشتمل علاقہ ہے اہواز کا. ایران نے 1924 سے اس پر قبضہ کیا. سنی مسلمان، سنی عرب مسلمانوں کا علاقہ ہے. اس علاقے میں شیعوں نے اور ایران کی حکومت میں بار بار مسلمانوں کو دھوکہ دیا، قتل عام کیا. جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے سنی اس کو غائب کر دیتے ہیں، لیکن اس کی خبریں نہیں آتی، اور اس کی آپ پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے. اس علاقے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ پورے علاقے میں ایرانی حکومت نے یہاں تک پابندی لگائی، صرف ایک نمونہ کہ یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ کوئی مسلمان بچہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر، عمر، عائشہ نہیں رکھ سکتا. ہاں اور ہمارے تحریکی حضرات ان کی تائید کرتے ہیں. تو شیخ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مکر و فریب اور مسلمانوں کی دشمنی کرتے ہیں، ان سے دوستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صبح کے دروس میں ہم ولا اور برا پڑھ رہے ہیں، غیر مسلموں سے ولا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اسی کی برکت سے دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.